اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں، برائی کو اچھی طرح رد کرو۔ خطبہ حج ایمان، قول، فعل اور عمل کا نام ہے۔ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے۔ شریعت پر عمل کرو، دین کو اپنے سامنے رکھو۔ ریاکار کا اللہ کے پاس کوئی مقام نہیں۔ امام مسجد الحرام شیخ صالح بن کا خطبہ حج کہا کہ اللہ نے دین اسلام کو انسانیت کے لیے پسند کیا۔ اے بیت اللہ کے حاجیو، اللہ سے ڈرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اے مسلمانوں، تقوی دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کی خیر کا باعث ہے۔ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ جنت عطا کرے گا۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ایمان والے مرد و خواتین کو بہترین انعام دے گا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے دور رہو۔ انہوں نے کہا کہ حدیث اور قرآن دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ نے نیکی پر عمل اور برائی سے دوری کا حکم دیا۔ اللہ کی رحمت بھلائی کرنے والوں کے لیے ہے۔ زمین اور آسمان کا مالک صرف رب ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھو، شریعت پر عمل کرو اور دین کو اپنے سامنے رکھو۔ اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں، برائی کو اچھی طرح رد کر دو۔ ایمان، قول، فعل اور عمل کا نام ہے۔ ریاکار کا اللہ کے پاس کوئی مقام نہیں۔ خطبہ حج میں کہا گیا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، لہٰذا نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، نماز قائم کریں۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان بہترین رابطہ اور سب سے زیادہ درمیان کی نماز کی حفاظت کرو۔ انسان کو باطنی امراض سے بچنا چاہیے، کیونکہ باطنی امراض کی وجہ سے انسان اللہ کا قرب حاصل نہیں کر پاتا۔ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ روزے انسان کو باطنی امراض سے پاک کرتے ہیں۔ بتایا گیا ہے خطبہ حج کا ترجمہ 35 مختلف زبانوں میں دنیا بھر میں نشر ہوا تاکہ ہر مسلمان اس کے مفہوم کو براہ راست سمجھ سکے۔ لاکھوں عازمین نے منی میں قیام کے بعد آج میدان عرفات کا رخ کیا، جہاں انہوں نے خطبہ حج سنا، پھر ظہر و عصر کی نمازیں ادا کی۔ حجاج سورج غروب ہونے تک عرفات میں قیام کریں گے، پھر نماز مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ میں حجاج مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر ادا کریں گے، جہاں وہ شیاطین کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے اور کھلے آسمان تلے رات گزاریں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 10 ذو الحج کو وقوف مزدلفہ کے بعد حجاج جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، قربانی دیں گے، حلق یا قصر کروائیں گے، احرام کھولیں گے۔ 11 ذو الحج کو تینوں شیاطین یعنی چھوٹے، درمیانے، بڑے پر 7 کنکریاں ماری جائیں گی۔ اس کے بعد حجاج طواف زیارت کے لیے خانہ کعبہ جائیں گے، صفا و مروہ کی سعی کریں گے۔ 12 ذو الحج کو زوال آفتاب کے بعد پھر تینوں جمرات پر رمی کی جائے گی۔ 13 ذو الحج کو حجاج کرام منی میں رمی مکمل کر کے اپنی قیام گاہوں کو روانہ ہوں گے۔